نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم۔ قابل احترام جناب صاحبزادہ سید محمد خالد شاہ صاحب دامت برکاتہ اور واجب الاحترام جناب محترم حافظ شبیر حسین مرتضی صاحب خطیب جامع مسجد حاضر اور واجب الاحترام جناب محترم ولی محمد صاحب صدر تحریک منہاج قرآن ضلع قصور اور قابل صدر احترام جناب محترم علامہ محمد منشا صاحب واجب الاحترام علامہ غلام مصطفیٰ قادری صاحب دیگر قابل صدر احترام علماء کرام مشائخ اعظام صاحبزادگان معزز مہمانان گرامی قائدین تحریک منہاج قرآن اور آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود جملہ خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں آج کی اس نہایت ہی بابرکت نشست میں حاضر ہونے کی توفیق اور جس حسن نظم، جس خوبصورتی اور جس محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ آج کی اس محفل کا اہتمام کیا گیا ہے، میں اس پر محترم رضوان حیدر صاحب کو، محترم عرفان حیدر خان صاحب کو، محترم شفیق اکرم خان صاحب کو، حافظ عمران حیدر صاحب کو اور میاں عبدالحمید صاحب اور ان کے علاوہ وہ تمام لوگ جنہوں نے کسی بھی حوالے سے آج کی اس محفل کے انتظام و انصرام میں حصہ لیا ہے، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یقیناً آپ احباب کے علم میں ہوگا کہ منتظمین نے آج کی اس محفل کا اہتمام اپنے والدین کے ایصال ثواب، میری دعا ہے کہ باری تعالیٰ مرحومین کو بلندی درجات عطا فرمائے، ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو طاعت نگاہ وسعت عطا فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اونچے مقام۔ آپ کے پاس یہاں حاضر ہونے سے پہلے گھر بیٹھے تھے اور 5-7 افراد اس وقت موجود تھے، ان سے میں پوچھ رہا تھا کہ میزبانوں کا کیا حکم ہے، کس موضوع پر، تو محترم میاں عبدالحمید صاحب، محترم ولی محمد صاحب، علامہ غلام اور کچھ اور لوگ بھی اس مشافرت میں شریک تھے، جنہوں نے حکم دیا کہ چونکہ یہ ایصال ثواب اور ہمارے ان بھائیوں نے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے محفل کی ہے، والدہ ہیں عبدالحمید صاحب کا پھر کنفرم نہیں تھا، تو والد محترم کے لیے ان کا خیال یہ تھا کہ آپ والدین کی عظمت پر بھی گفتگو کریں، مگر چونکہ میلاد پاک کی محفل ہے تو ابتدا میں کملی والے آقا کی عظمت اور شان کی انہوں نے کہا کہ دونوں چیزوں کو جمع کر لیا جائے تو یہ زیادہ مناسب۔ کیا خیال ہے، ایسے ہی کرتے ہیں؟ میں اپنی گفتگو کا آغاز اس بات سے کر رہا ہوں کہ حاضرین مکرم دیکھیے، اس کائنات کی میجر تقسیم ایک خالق ہے جسے معبود کہتے ہیں، اور خالق کو چھوڑ کر کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اس کی مخلوق ہے اور اسے اس کے بندے کہتے ہیں۔
آپ نے بالعموم حقوق کی تقسیم سنی ہوگی، اور وہ بڑی تقسیم بھی یہ کی ہے. کچھ حقوق وہ ہیں جنہیں کہتے ہیں حقوق اللہ، اور کچھ حقوق وہ ہیں جنہیں کہتے ہیں حقوق العباد، یعنی بندوں کے. یعنی ایک خالق ہے جو ہمارا معبود ہے، اور اس معبود کو چھوڑ کر باقی کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں سوائے عبد اور بندہ ہونے کے اور کچھ نہیں. جب بندوں کی بات ہوتی ہے، عباد کی بات ہوتی ہے، تو یاد رکھیں بندوں سے مراد فقط انسان نہیں، عباد کا دائرہ بڑا ہے. اس کے اندر انسان بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، شجر بھی ہیں، حجر بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، رسل بھی ہیں، حتیٰ کہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار بھی اللہ کے بندوں میں. میں نے مختصر کہا کہ بس اللہ کی ایک ذات وہ معبود ہے، خالق. اس کے علاوہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے نا، زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ، اس کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں سوائے عبد اور بندہ ہونے کے اور کچھ نہیں. یہ بات باری تعالیٰ نے سورہ مریم اور فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. فرمایا جو کچھ بستیوں میں ہے اور جو کچھ جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، فرمایا اس کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں سوائے عبد اور بندہ. جب اس کے بندوں کو دیکھتے ہیں تو میں نے ایک جملہ بڑا الگ سے زور دے کر کہا کہ حتیٰ کہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار بھی اللہ کے، اور وہ اللہ کے ایک ایسے بندے ہیں کہ جب تک ان کے بندہ ہونے کی گواہی نہ دی جائے اس وقت تک کسی کو ایمان کی خیرات میسر نہیں. کلمہ شہادت کے پہلے حصے میں ہم اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اس کی توحید کی بات، اور دوسرے حصے میں ہم کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے اور آپ نے کبھی غور کیا کہ دیکھیے اس مقام پر بندہ ہونے کی گواہی پہلے ہے رسول ہونے کی. تو کوئی راز تو اس بندگی کے اندر ہے کہ باری تعالیٰ نے اس بندگی پر. تو میں نے کہا کہ خالق کو چھوڑ کر کائنات کا ذرہ ذرہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بندے کی عبد کی حیثیت ہے، اور خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار بھی اس کے. اب ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں، چونکہ ساتھ کے میلاد پاک کی محفل ہے تو وہ میلاد سمجھانے کے لیے اور یہ بات آقا کی شان کی کرنے کے لیے اسی بات کو آگے لیتا ہوں. یہی سے پھر ہم نے آگے والدین کی بات ہے. بڑی قابل توجہ بات ہے کہ جب میجر تقسیم ایک ہے کہ ایک معبود ہے اور باقی سارے اس کے بندے ہیں، تو لہٰذا حقوق کی تقسیم بھی یہی ہوگی، حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق اور حقوق العباد. تو قصور والوں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب حقوق کی بڑی تقسیم ایک ہو گئی کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، تو سوال پیدا ہوگا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار کدھر ہو. ایک بات تو میں پہلے کہ ان کا ایک شمار جو ہے بند، مگر جب حقوق کی بات ہوگی تو حقوق کے بارے میں کیا ان کے حقوق کے بندوں والے ہوتے؟ بس یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے منفرد شان بتا رہا ہوں کہ اس بات میں رتی برابر شک نہیں ہے کہ آپ کا شمار بندوں میں ہے، اور جب تک بندہ ہونے کی گواہی نہ دی جائے کسی کو ایمان کی خیرات نہیں ملے.
मगर ऐसे अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं कि बंदा होकर भी हुकूक बंदों जैसे नहीं, हुकूक बंदों वाले। तो आप पूछेंगे फिर कौन से आगे कैटेगरी तो नहीं, अगर बंदों वाले नहीं है तो फिर क्या अल्लाह वाले? सवाल ये, तीसरी कैटेगरी कोई नहीं। तो ये बात अपने मन की तख्तियों पर लिखनी है कि अल्लाह के एक हक को, उसके सिवा माबूद कोई नहीं, इबादत किसी की नहीं हो सकती। बस अल्लाह के एक हक को छोड़कर बाकी जो हक अल्लाह का है, अल्लाह ने वही हक अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफा शुमार बंदों में है, मगर हुकूक बंदों जैसे नहीं। तो हुकूक कौन से हैं? बस अल्लाह का एक हक छोड़ देंगे, उसके सिवा कोई नहीं, इबादत किसी की। बस इस एक हक को छोड़कर बाकी जो हक अल्लाह का है, अल्लाह ने वही हक अपने महबूब मोहम्मद मैंने एक बड़ी अहम बात की है, हो सकता है किसी के ज़हन में ख्याल इसकी थोड़ी वजाहत भी होनी चाहिए। तो चलिए, मिलाद ऑलरेडी हमारा सब्जेक्ट है, मैंने पहली बात की कि आपके हुकूक बंदों जैसे नहीं। इसकी सादा सी मिसाल आपको देता हूँ। आप कभी सूरह हुजूरात 49वां सूरा है, बारी ताला ने पहली ही आयत करीमा में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही। फरमाया, ऐ ईमान वालो, देखो कभी अल्लाह और उसके रसूल से आगे नहीं। वत्तकुल्लाह, फरमाया इस बेअदबी के हवाले से हमेशा अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह सब कुछ सुनने वाला भी है और सब कुछ। अब इस आयत करीमा के शान नज़ूल में मुफस्सिरीन ने एक बात कि हुआ यूं था कि कुर्बानी का दिन था और ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी अपना कुर्बानी का जानवर ज़िबा नहीं किया था कि कुछ सहाबा किराम ने अपने जानवर पहले ज़िबा। उन्होंने जो जानवर ज़िबा किए थे उनकी कुर्बानियों के जानवरों में कोई नक्श नहीं था, वो कुर्बानियों के लिए जायज़ था। उन्होंने बाकायदा अल्लाह का नाम लेकर तकबीर पढ़ते जानवर ज़िबा, और उनकी नियत में भी कोई गलती नहीं थी, खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए वो ज़िबा करते। मगर नादानिस्ता तौर पर फकत भूल इतनी हो गई कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी वो जानवर अपना ज़िबा नहीं किया था। बस ये बात होने की देर थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही भेजी कि महबूब, जिन तेरे गुलामों ने तेरे कुर्बानी करने से पहले जानवर ज़िबा कर दिए हैं, उन्हें बता दो कि अल्लाह ने उनकी कुर्बानियों को रद्द कर दिया। और कुरान पाक क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही। ऐ ईमान वालो, खबरदार, अब आइंदा कभी अल्लाह और उसके रसूल से आगे नहीं। मुझे बताइए, कायनात के अंदर किसी और का ये हक है? तो देखिए, एक जिसने आगे आना है वो तशरीफ ले आए। 3-4 मरतबा वो गुजारिश कर चुके हैं और बार बार इशारे भी नहीं होनी चाहिए। इससे फिर आप तवज्जो बढ़ती है, आगे होते हैं। आप एक ही बार आगे आकर बच्चों को थोड़ा पीछे करते हैं, और ये बाहर वाले बच्चों को भी अगर एक बंदा को जाके कंट्रोल करे ताकि अलग जलसा ना आए। आपकी एक मस्जिद बहुत खूबसूरत है, मगर तकरीब के हवाले से एक कमी। आपका मजमा सारा दाएं बाएं चला है। आइंदा जब कभी स्टेज बनाया करें ना, एक साइड पे बनाया करें ताकि गुफ्तगू करने वाले के सामने सारे लोग बैठे।
سامنے میرے بس چند ہی بندے ہیں، باقی یا دائیں ہیں یا بائیں۔ اب جتنے ہیں یہ بڑی یکسوئی اور توجہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہاں موومنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے میری بات کو سنا ہے۔ بات کرنے کا مزہ تبھی ہے اگر آپ کی توجہ رہے، اور ان باتوں پر خاص نظر رکھیں۔ یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک ہی بات سمجھائیں انہیں، ایک بڑا آدمی یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں نا، ان پر نظر رکھیں، الگ الگ کریں ان بچوں کو۔ آپ اور آگے ہو جائیں، اور آگے آئیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ ذرا سوچیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنا قربانی کا جانور ذبح نہیں کیا تھا، تو کچھ صحابہ کرام نے کہا نادانستہ طور پر اتنی نہ، اور اللہ نے وہی بھیج دی کہ محبوب جن تیرے غلاموں نے تیرے قربانی کرنے سے پہلے جانور ذبح کر دیے ہیں، انہیں بتا دو کہ اللہ نے ان کی قربانی کو پورا کیا۔ اب آپ اپنے گاؤں کے اندر، شہر قصور کے اندر اپنی امام مسجد سے پہلے کر دیں، گاؤں کے نمبردار سے پہلے کر دیں، ملک کے وزیر اعظم سے پہلے کر دیں، کوئی اپنے پیر و مرشد سے پہلے کر دیں، فرق پڑتا ہے؟ یہ حق صرف ایک ہی ہستی کا ہے، اور وہ ہستی محمد اور اصولی طور پر یہ بات ذہن میں بٹھا دیں کہ اس وقت تک کوئی عمل نیکی بنتا ہی نہیں جب تک کہ وہ پہلے کملی والے آقا کی سنت نہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی جاننا چاہے کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، تو میں سادہ سا آپ کو تصور دے رہا ہوں، اور یہ بس جو کچھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، بس وہ نیکی بن گئی، اور جسے رد فرما دیا وہ گناہ۔ اس کے علاوہ نیکی اور گناہ کا کوئی اور نہیں ہے۔ یہ ایک آیت ہے، اس سے اگلی آیت کو پڑھیں۔ اگلی آیت میں باری تعالیٰ نے پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا اے ایمان والو دیکھو تمہاری آواز بھی میرے نبی مکرم کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو اپنے جیسا سمجھ کے اونچی اونچی بلاتے ہو، فرمایا خبردار کبھی میرے محبوب کو یوں آواز آتی۔ اچھا مولا اگر یہ غلطی ہو گئی، کسی کی آواز اونچی ہو گئی یا کسی نے اپنے جیسا سمجھ کے بلا دیا، تو کیا ہے؟ ایک گناہ ہی ہے نا، ہمارے کھاتے میں لکھتے ہیں۔ فرمایا نہیں، اسے محض ایک گناہ نہ سمجھ، بلکہ یہ اتنا بڑا جرم ہوگا ان تحبط اعمالکم، کہ اس ایک پیدوی کی وجہ سے تمہارے زندگی بھر کے سارے اعمال رد کر۔ اعمالکم، اعمال عمل کی جمع ہے، اور جب جمع مضاف بن جائے تو وہ جمع کا اعمالکم، اعمال جمع بن کر کم کی طرف مضاف۔ اس کا معنی ہے سارے اعمال، جو نمازیں پڑھی ہوں گی، جو روزے رکھے ہوں گے، جو حج کیے ہوں گے، جو عمرے کیے ہوں گے، جو واضح کی ہوں گی، جو تبلیغیں کی ہوں گی، جو بھی زندگی بھر نیک اعمال کیے ہوں گے، فرمایا اگر زندگی میں ایک مرتبہ میرے محبوب کی بارگاہ کی بے ادبی ہو گئی، کتنی کہ بس اپنے جیسا سمجھ کے آواز اونچی ہو گئی، فرمایا سن لو تمہارے پلے میں بچے گئے۔ وہ جو اعمال کر کر کے نیکیوں کے پہاڑ بنائے ہوں گے نا، فرمایا سارا کچھ برباد کر دیا، اور سارے اعمال اس وقت کے برباد ہوتے ہیں جس کا ایمان ہی چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر بارگاہ مصطفیٰ کی بے ادبی ہوئی، اعمال تو گئے بندہ حالت کفر میں چلا جائے۔ اور آگے فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہارا سب کچھ برباد بھی کر دوں گا، اور پھر تمہیں اس کا شعور، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ مولا اس کا کیا فائدہ کہ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ فرمایا اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ لٹ گیا ہے، بچے کچھ نہیں، سب کچھ ہی برباد ہو،
تو ممکن ہے معافی مانگنے آ جائے، رو پڑے، گڑ گڑا پڑے، ترس آ جائے، معاف کرنا پڑے۔ فرمایا میری غیرت کو یہ گوایا ہی نہیں ہے کہ گستاخ میرے مصطفیٰ کا ہو اور پھر اسے توبہ کی۔ فرمایا ایسے بدبخت کا سب کچھ برباد بھی کر دیتا ہوں اور پھر قیامت تک اس کے لیے توبہ کا دروازہ بھی بند۔ ٹھیک ہے، دوسروں کے آداب بھی ہونے چاہیے، والدین کے آداب ہیں، بڑوں کے آداب ہیں، اساتذہ کے آداب ہیں، پیر و مرشد کے آداب ہیں۔ والدین کے سامنے بھی اونچا نہیں ہونا چاہیے، اساتذہ کے سامنے اونچا نہیں ہونا چاہیے، ان کو اپنے جیسا نہیں سمجھنا چاہیے، پیر و مرشد کو بھی اپنے جیسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ مگر مجھے بتائیں کہ کائنات میں کوئی ایسا ہے کہ جس کے سامنے کو اونچا بولے تو بندے کا ایمان ہی چلا جائے؟ وہ بے ادبی شمار ہوگی، گناہ ضرور ہوگا، مگر ایسا نہیں ہوگا کہ زندگی بھر کے سارے اعمال ہی چلے جائیں اور بندہ حالت کفر میں چلا جائے اور اس کے لیے توبہ کرے۔ یہ حق کائنات میں اگر ہے تو وہ صرف ایک ہی ہستی ہے جس ہستی کا نام ہے محمد۔ میں نے صرف یہ بتانے کی کوشش کی ہے قرآن کی 2 آیتوں کی شکل میں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار بندوں میں ہے، مگر بندہ ہو کر بھی ان کے حقوق بندوں جیسے نہیں۔ دیکھیے آپ نماز پڑھیں اور دوران نماز کوئی قریب سے گزر رہا تو کیا آپ کو اجازت ہے کہ آپ اسے سلام کریں؟ کر سکتے ہیں؟ سلام کیا نہیں نماز پڑھی، چلے آپ نہیں کر سکتے، اگر جانے والا آپ کو سلام کرے جواب دے سکتے؟ وہ نماز جس کے اندر کسی دوسرے کو نہ سلام کر سکتے نہ اس کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں، قربان جائیں آقا کی شان پر کہ وہ نماز اس وقت تک کامل ہوتی ہی نہیں جب تک کہ پہلے کملی والے آقا کو سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار بندوں میں ہے، مگر ان کے حقوق بندوں جیسے نہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں صرف خلاصہ کسی قبیلے میں کچھ جھگڑا ہو گیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فیصلہ ہے، واپسی میں کچھ تاخیر، صحابہ کرام انتظار کرتے رہے، جب دیر کچھ زیادہ ہی ہو گئی تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر اور عرض کی کہ ابو بکر آقا تو تشریف نہیں، آپ امامت کے مسئلے پر کھڑے ہوں تاکہ ہم بر وقت باجماعت نماز کو ادا کریں۔ اب حدیث مبارکہ میں لکھا ہے کہ اقامت ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی، صحابہ کرام صف در صف ابو بکر کی ابتدا میں نماز ادا کر رہے تھے، حتیٰ کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت بھی ہو گئی تھی۔ ایسے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم واپس مسجد میں آپ نے دیکھا کہ میرے غلام ابو بکر کی ابتدا میں نماز ادا کر، اب چاہیے تو یہ تھا کہ جماعت کھڑی ہو گئی تھی تو جہاں جگہ تھی وہیں پیچھے کھڑے تھے، اگر تو ان کا حق بھی عام بندوں جیسا ہوتا تو پھر تو پیچھے کھڑا ہو جاتا۔ دیکھیں نا جماعت کھڑی ہو جائے، کوئی لیٹ آئے تو کسی کو آگے جانے کی اجازت ہے؟ بھلے سے کسی کا والد آ جائے، کسی کا استاد آ جائے، ملک کا وزیر اعظم آ جائے یا کسی کا پیر و مرشد آ جائے، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، لیٹ ہے، اب جہاں پیچھے جگہ نہیں کھڑا، مگر حضرت مکرم نماز نام ہی بارگاہ مصطفیٰ کے ہمارے یہاں آپ نے سفید چیل کر پہلی صف تک پہنچنے کے لیے گزرنا، پہلی صف میں سے گزرے، صحابہ کرام کی نظر پڑی، دیکھا کہ آقا تشریف لے آئے، چونکہ حالت نماز میں تھے تو زبان سے تو بول نہیں سکتے، ہاتھوں پر ہاتھ بندھے ہوئے تھے، تو یوں ہاتھوں پہ الٹے ہاتھ فصفق الناس، تصفیق کے الفاظ ہیں، تالیاں بجائیں، کیوں؟ تاکہ
تاکہ اگلوں کو خبر ہو جائے کہ کائنات کے آقا تشریف، آقا صفوں میں سے گزرتے جا رہے ہیں، تالیوں کا شور ہو رہا۔ جب تالیوں کا شور کچھ زیادہ بلند ہوا تو آپ امامت کے مصلی پر کھڑے ہیں سیدنا صدیق اکبر سے، اور رات میں درمیان میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ابو بکر ہیں کہ جب نماز پڑھتے تھے تو ان کی توجہ کبھی دائیں بائیں نہیں رہتی، مگر ابو بکر کہتے ہیں کہ اس دن تالیوں کا شور اتنا بلند ہوا کہ میں جو امامت کے مصلی پر کھڑا تھا تو سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ مجھ سے تو غلطی تو نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام کس بات پہ متوجہ کریں؟ پہلی رکعت تھی، ابھی سورہ فاتحہ پڑھی تھی، بڑا سوچا، مگر کوئی غلطی ہوتی تو سمجھ میں آتا۔ جب کوئی غلطی سمجھ میں نہیں آئی تو اندر بیٹھا ہوا مفتی بول پڑا کہ ابو بکر کہیں آقا تشریف نہ لے آئے۔ بس ادھر یہ خیال آیا، ابو بکر نے امامت کے مصلی پر کھڑے کھڑے یوں چہرہ پر کہ التفتا، ابو بکر ملتفت ہوئے، متوجہ ہوئے، باقی بتاتا ہوں کیسے پلٹ کے دیکھا، کسی کو یہاں سے سمجھ نہ آئے تو اگلی بات کروں۔ جیسے ہی ابو بکر نے پلٹ کر دیکھا تو اس وقت تک میرے آقا پہلی صف میں تشریف نہ تھے۔ ابو بکر نے جیسے ہی آقا کو پہلی صف میں موجود پایا، ابو بکر نے امامت کا مسلط چھوڑ دیا۔ آپ پچھلے قدموں واپس، اب میرے آقا نے دیکھا کہ ابو بکر امامت کا مسلط، آپ نے وہیں پیچھے کھڑے کھڑے ابو بکر کو یوں اشارہ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ، میرے آقا نے ابو بکر کی طرف اشارہ، اور اشارے کا معنی یہ تھا کہ آقا فرما رہے تھے کہ ابو بکر مصلی نہ چھوڑ، یہیں کھڑا رہے، آج میں نبیوں کا امام بھی تیرے پیچھے نماز۔ قربان جائیں ابو بکر کے مقدر پر تیرے آقا کی، مگر قربان جائیں ان کے ادب کا۔ جب دیکھا نا کہ آقا اشارہ کر رہے ہیں، ابو بکر نے وہیں کھڑے کھڑے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور شکرانے کے کلمات، وہ شکرانے کے کلمات کیا کہے ہوں گے؟ عرض کی ہوگی مولا تیرا شکر ہے، تیرے محبوب نے اس قابل سمجھا کہ کھڑے رہنے، مگر اتنی بات کر کے وہ کھڑے پھر بھی امامت کا مصلی چھوڑ دیا پیچھے۔ اب یہاں رک کر جو میں نے پہلی بات کی تھی نا، ابو بکر نے یوں پلٹ کے کہ کہیں آقا تو نہیں آگے، جب خیال آیا کہ کہیں آقا تشریف نہ لے آئے، آپ موجود نہیں تھے، لیٹ تھے، تو کہیں آپ تشریف نہ لے آئے۔ اب میں اپنی بات سے مزید استدلال کرنا چاہ رہا ہوں، کبھی تو اس پہلے لفظ میں بھی نہیں ہے کہ ابو بکر ملتفت ہوئے، متوجہ ہوئے، پلٹ کے دیکھے، مگر حدیث مبارکہ بتاتی ہے کہ ابو بکر نے جب دیکھا تو آقا اس وقت تک پہلی صف میں آ گئے، اور جب پچھلے قدموں واپس ہٹنے لگے تو میرے آقا نے ابو بکر کو یوں اشارہ۔ اب ذرا یہ پورا منظر اپنے ذہنوں میں بنائیں کہ آقا جب تشریف لائے تو ابو بکر کھڑے ہیں امامت کے مصلی، اور آقا آپ پہنچ چکے ہیں پہلی صف، آقا پیچھے ہیں اور ابو بکر آگے ہیں، اور حدیث بتا رہی ہے کہ ہمارے آقا نے ابو بکر کو اشارہ۔ حضور والوں ذرا سوچ کے مجھے بتاؤ، اشارہ کسی کو تب کیا جاتا ہے کہ جس کو اشارہ کیا جائے وہ اشارہ کرنے والے کی طرف دیکھ رہا ہے، اگر وہ دیکھ نہ رہا ہو اشارہ کرنے کا تو مقصد ہے۔ تو اگر حدیث بتائے کہ آقا نے اشارہ کیا تھا ابو بکر کو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ابو بکر کھڑے تو امامت کے مصلی پر تھے، مگر پلٹ کر چہرہ یار کا دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی ابو بکر نے پیچھے ہٹنا چاہا اور آقا نے اشارہ کیا اور انہوں نے شکرانے کے کلمات کہے، تو اتنے کلمات کہہ کر ابو بکر مصلی پر پھر بھی کھڑے نہیں ہوئے، مصلی چھوڑا اور پچھلی صف۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے مصلی پر گئے، جماعت کھڑا، نماز جب نماز مکمل ہوگی، فارغ ہوگی، تو میرے آقا نے ابو بکر کو اور بلا کر ایک سوال پوچھا، ما منع ان تثبت اس امر، پوچھا ابو بکر بتا، جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا، میرا امر تھا کہ ثابت قدم رہنا، پیچھے نہ ہٹنا، تو بتا میرے حکم کے باوجود بھی تو نے امامت کا مصلی۔ یہ سوال کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔
ایک ایمان افروز بات یہاں وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ بلانی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے بڑی خوبصورت باتیں کی. میں تو صرف ایک بات آپ نے روک کر یہاں کمنٹ کیا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ابو بکر سے پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر بتا میرے حکم کے باوجود بھی تو نے مصلی کیوں چھوڑا؟ تو کیا آقا کو پتہ نہیں تھا کہ ابو بکر نے مصلی کیوں چھوڑا؟ کیا فرق ہے؟ پتہ ہوگا یا نہیں؟ ہمارا تو ایمان ہے نا کہ آقا تو سینوں میں چھپی ہوئی نیتوں کو بھی جانتے ہیں، مگر یہاں مسئلہ علم غیب کا نہیں ہے، یہ کامن سینس کی بات ہے. 14 صدیاں بیت گئی، ہم صرف حدیث مبارکہ پڑھیں تو اتنی بات تو ہمیں بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ابو بکر نے مصلی چھوڑا تھا تو آقا کے ادب کی وجہ سے. تو کیا معاذ اللہ ہمارے آقا کو اتنی سمجھ تھی؟ جانتے تھے کہ ابو بکر نے مصلی کی، مگر سوال یہ ہے کہ جب جانتے تھے تو پھر پوچھا کیوں؟ اس کے ہزار جوابات ہو سکتے، اس کے اندر کیا کیا رموز تھے وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. مگر حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ایک بات جو نظر انداز نہیں کی جا سکتی، جو میری سمجھ میں آتی ہے، وہ کہتے ہیں بات دل کو یہ لگتی ہے کہ شاید آقا نے پوچھا اس لیے تھا کہ جب ابو بکر سے یہ سوال کروں گا ابو بکر کوئی جواب تو دے گا، اور پھر ابو بکر جو جواب دے گا ابو بکر کا وہ جواب قیامت تک فضاؤں میں گونجتا رہے گا. اور ہمارے آقا ابو بکر کے لہجے میں قیامت تک آنے والی انسانیت کو سنوانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں سنو ابو بکر کے عقیدے میں بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کیا ہے. پوچھا ابو بکر بتا میرے حکم کے باوجود بھی کوئی مصلی قربان جائے اس پروانہ چراغ مصطفی کے جواب پر. وہ رقت کے ساتھ رو کر قدموں سے لپٹ کے عرض کرتے ہیں ما کانا لابن ابی قحافہ ان یصلی وبین یدی رسول اللہ. عرض کرتے ہیں آقا آپ کا حکم سارا کھوبر، لیکن ابو قحافہ کے بچڑے ابو بکر کی مجال کہاں کہ حضور پیچھے کھڑے ہوئے. میں اس حدیث کی لمبی چوڑی بات میں نہیں کہتا، بس ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ حاضرین مکرم ذرا ایک لمحے کے لیے چشم تصور میں یہ پورا منظر لائے کہ مسجد ہے، نماز ہے، نماز کی باجماعت ہے، امامت کے مصلی پر سیدنا صدیق اور پیچھے جلیل القدر صحابہ کرام نے سب بڑھائی، اور ایسے میں کمنی والے آقا مسجد میں تشریف. اور ذرا ایک لمحے کے لیے پورا منظر اپنے ذہنوں میں بٹھا کے سوچیں. اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی سچویشن میں صورتحال ایسی بن گئی کہ ایک طرف خدا کی نماز جیسی عبادت اور دوسری طرف بارگاہ مصطفیٰ کا ادب. اگر نماز جاری رکھیں تو کملی والے آقا کا ادب کریں، اور اگر ادب کرنے کے لیے مصلی چھوڑیں تو ابو بکر نے بھی ایک لمحے کے لیے سوچا تو ہوگا نا کہ اب کروں خدا کی نماز جاری رکھوں یا پہلے بارگاہ مصطفیٰ کا ادب. کیا سوچا ہوگا نا، بس ادھر سوچا ہی ہوگی، ادھر پھر ادھر بیٹھا ہوا مفتی بول پڑا ہوگا کہ ابو بکر اگر نماز رہ گئی تو کوئی بات نہیں، قضا بھی پڑھی جا سکتی ہے، مگر یار کا ادب رہ گیا تو سن لے زندگی بھر کی پڑی ہوئی بھی رد کر دیں. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بڑی توجہ سے سنیں، اور میں جو جملہ کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. جتنی بات کروں گا یقیناً اس کا ذمہ دار مجھے ہونا چاہتا ہے، اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اور ذمہ داری سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری زندگی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ مجھے وقت کے مجدد شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے قدموں سے نسبت ہے. اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اس صدی کے اندر پوری دنیا کو علم کی خیرات. حدیث مبارکہ کا نچوڑ دے رہا ہے. حاضرین مکرم حدیث مبارکہ بتا رہی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا کی نماز جیسی عبادت کو
बारगाह मुस्तफ़ा के अदब पे कुर्बान। अब आप मुझे समझाएं, जबकि अबू बकर का जवाब भी हो गया, सारी नमाज का अमल भी हो, तो मेरे आका ने एंड पे आगे कोई नहीं फरमाया कि अबू बकर तुझे गलत है, या सहाबाए किराम को आइंदा के लिए फरमाया हो कि भाई खबरदार आइंदा ऐसे नहीं। ये कोई जुमला आगे नहीं होता। बस एक नसीहत मेरे आका ने इस मौका पर फरमाई, और नसीहत ये फरमाई कि ये जो तुमने तालियां बजाई अगलों को मुतवज्जे करने के लिए, इससे पहले तक ऐसे होता, इमाम से गलती हो जाती या कोई और ऐसा वाकया होता, अगलों को मुतवज्जे करना होता तो तालियां बजाई। इस मौका पर मेरे आका ने सहाबाए किराम को समझाया कि आज के बाद अगर इमाम को या अगलों को किसी बात पर मुतवज्जे करना हो तो तालियां नहीं बजानी, बल्कि इसकी बजाय सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर की कलिमात। तो आका ये समझा सकते हैं। तो अगर अबू बकर का अमल गलत होता, उनका जवाब गलत होता, तो आका को अपनी बात तो मुझे बताइए, कमली वाले आका से हटकर कायनात में किसी और का अदब यूं करने की इजाजत है? ये हक कायनात में अगर किसी का है तो एक ही हस्ती है, जिस हस्ती को मोहम्मद पूरा सब्जेक्ट मैंने सिर्फ एक रुख आपको बताया है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुमार बंदों में है, मगर बंदा होकर भी उनके हुकूक बंदों जैसे। अब सवाल ये है कि जब उनके हुकूक बंदों वाले नहीं है तो फिर कौन से? आगे कैटेगरी तो एक ही, और मैंने शुरू में जिम्मेदारी से एक जुमला कह दिया कि उनके हुकूक बंदों वाले नहीं है, बस अल्लाह के एक हक को छोड़ दे कि उसके सिवा माबूद कोई नहीं है, इबादत किसी की नहीं हो सकती, बस इस एक हक को छोड़कर बाकी जो हक अल्लाह का है, अल्लाह ने वही हक अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफा। आप कहेंगे इसकी कोई दलील? तो आइए एक दलील। कुरान पाक का एक मकाम है जिसमें बारी ताला ने ईमान वालों से खिताब किया और फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। या बारी ताला ने तीन किस्म की इताअत होगा, फरमाया है ईमान वालों, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो, और फिर तुम में से जो साहिबाने अम्र हैं उनकी इताअत करो। तीन किस्म की इताअत बहुत बड़ी काबिल तवज्जो बात है, निशान पे आप साहिबाने अमर कौन होते हैं? सादा लफ्जों में अगर समझाऊं तो यूं समझे कि हर जूनियर का जो सीनियर है वो उसके लिए साहिब अमर। सादा माना ये बता रहा है, जो भी आपसे बड़े हैं सीनियर है वो आपके लिए साहिबाने अमर, औलाद के लिए वालिदैन साहिबान, शागिर्दों के लिए असातिज़ा साहिबाने, स्टाफ के लिए उनका मैनेजर, उनका हेडमास्टर, उनका प्रिंसिपल वो साहिब अमर, अवाम के लिए उनका हुक्मरान वो साहिब अमर, मुरीदीन के लिए उनका पीर, उनका शेख साहिब अमर। सादा की बात आपको अब तीन इताअतों का बारी ताला ने हुक्म दिया, फरमाया है ईमान वालों, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो, और तुम में से जो साहिबाने अम्र हैं उनकी इताअत। मगर आयत करीमा के कलिमात पे गौर करें, जब अल्लाह की इताअत की बात हुई तो बारी ताला ने फरमाया अतीउल्लाह, अल्लाह की। फिर जब उसके रसूल की इताअत की बारी आई तो बारी ताला ने फिर ये कलमा दोहराया, फरमाया व अतीउर रसूल, और अल्लाह की भी इताअत और उसके रसूल की भी इताअत। तो जो अतीयु अल्लाह के साथ है वही अतीयु रसूल के साथ, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। मगर जब तीसरे तबके की बात आई, तीसरी बार बारी ताला ने अतीयु का लफ्ज रिपीट नहीं। आयत करीमा को फिर सुने, मैं रेलेवेंट हिस्सा पढ़ रहा हूं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। तीसरी मर्तबा
मुफस्सिरीन ने इस पर बहस की। कोई कहे कि भाई अतीयू का तीसरी मर्तबा कलेमा इसलिए नहीं आया कि चूंकि एक बार पहले आ गया था उसी में शामिल हो गई है। तो भाई अगर अमर उसमें शामिल हो सकते हैं तो रसूल को भी उसी में शामिल, एक ही अतीयू होता, अतीउल्लाह वर रसूल व उलिल मगर नहीं, बारी ताला ने जैसा अतीयू अपने लिए इस्तेमाल किया वैसा ही अतीयू अपने रसूल के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, तहरीक जहाजुल कुरान। अल्लाह अपने और अपने रसूल के साथ एक जैसा लफ्ज अतीयू इस्तेमाल करके बताना ये चाहता है कि लोगों, जैसी इताअत अल्लाह की है वैसी इताअत उसके रसूल मोहम्मद, इन दोनों इताअतों में वक्त की फरमाया कि दोनों इताअतें मुतलक एब्सोल्यूट अनकंडीशनल अनचेंजेबल है। जैसे अल्लाह का कोई हुक्म आ जाए तो कोई इफ और बट की गुंजाइश नहीं बचती। अल्लाह जब जिस लम्हे जो हुक्म दे दे बस आंखें बंद करके उसके सामने सरे तस्लीम, सरे मुबीन हिरात की कोई गुंजाइश नहीं कि बंदा रोक के सोचे कि अकल मानती भी है या नहीं। फरमाया तुम्हारी अकल माने या ना माने, अल्लाह का हुक्म है बस अल्लाह का हुक्म। तो जैसी इताअत अल्लाह की है ना कि अल्लाह का हुक्म आ जाए तो रोक के सोचने की भी इजाजत है, बस ऐसी ही इताअत उसके रसूल की है कि जब जिस लम्हे जो हुक्म अल्लाह का रसूल दे दे, जिसने एक लम्हे के लिए रोक कर सोचा ना कि जरा सोच लूं ये बात है या नहीं, बस ऐसा सोचने की देर है वो बदबख्त अपने ईमान से। फरमाया जब जिस लम्हे मेरा रसूल तुम्हें को हुक्म दे दे बस आंखें बंद करके उसके सामने भी सरे तस्लीम। दोनों इताअत और तीसरी जो इताअत फरमाई के जो साहिबान अमर है उनकी भी इताअत करो। उनके साथ अतीयू का लफ्ज़ दोहराया क्यों नहीं? ना दोहराने की वजह ये भी है कि बारी ताला बता रहे हैं कि पहली दो इताअतें वो अनचैलेंजेबल, अनकंडीशनल, एब्सोल्यूट, मुतलक है, मगर तीसरे तबके की इताअत वो मुतलक नहीं है, वो अनकंडीशनल नहीं है, वो अनचैलेंजेबल नहीं है, वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसको चैलेंज किया जा सकता है। फरमाया अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर कायनात के अंदर जो जो हुक्म तुम्हें दे, अगर वो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के ताबे है तो उसकी इताअत होगी। अगर उससे हटकर कोई हुक्म है तो बड़े से तुम्हारा पीरो मुर्शिद ही कोई नहीं उसको उठाके। तो तीसरे तबके की इताअत अनकंडीशनल नहीं है, चैलेंजेबल है, उसको चैलेंज किया जा सकता है, उसको देखा जाएगा वो अल्लाह और उसके रसूल के ताबे है तो उसकी इताअत जरूरी, और अगर अल्लाह और उसके रसूल के ताबे नहीं है तो बड़े से कोई भी हो उसकी इताअत करना सवाब नहीं होगा, सवाब नहीं बताएगा। अब मैं जस्ट एक मिसाल दे देता कि कमरी वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिस लम्हे जो हुक्म देता, बिलोगुम आप लोगों के ज़हन में होगा कि ये जो कुछ चीज़ें हलाल हैं कुछ हराम हैं ये अल्लाह के करने से, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह जिसे हलाल कह दे वो हलाल, जिसे हराम कह दे वो ऐसे। मगर आप कभी सूरह आराफ को पढ़ो, लंबी आयत है जिसमें सारी आका की शानें बयान है, मगर मैं सिर्फ रेलेवेंट हिस्से तक लाने के लिए बरकत के लिए आयत नहीं पढ़ता हूं क्योंकि आयतें ही फरमाया अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर, और आगे फरमाया व युहिल्लु लहुम मुत्तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। फरमाया ये रसूल वो है कि जो पाक चीजों को उनके लिए हलाल करता है।
کیا کرتا ہے؟ پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ اللہ نہیں، کون؟ رسول کرتا ہے۔ جس کا مطلب باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان میں یہ کلمات وارد کر کے بتا دیا کہ لوگوں، جس طرح حلال اور حرام خدا کے کرنے سے ہوتا ہے، اسی طرح کملی والے آقا جس شے کو حلال کہتے ہیں وہ حلال ہو جائے گی، جسے حرام کہتے ہیں وہ یہ شان کائنات میں اگر حاصل ہے تو صرف ایک ہی ہستی ہے، جس ہستی کا نام محمد مصطفیٰ۔ اللہ کے حلال اور حرام کی تو سمجھ ہے۔ دیکھیے، میں نے کہا تھا کہ جب تیسرا طبقہ آ جائے گا نا صاحبان امر کا، ان کا جو حکم بھی ہوگا نا، اس کی اطاعت کرنے سے پہلے اس کو پرکھا جائے گا، اس کو دیکھا جائے گا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر کہیں ٹکراؤ آئے گا تو بھلے سے کوئی بھی ہو، اس کو رد کر دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا، مگر کملی والے آقا اس سے مستثنی۔ اب قرآن پاک کہتا ہے کہ ہر مردار یہ حرام ہے، جس کو آپ ذبح نہ کر سکیں اور وہ چیز مر گئی۔ کس کا حکم ہے؟ اللہ نے ہر مردار کو حرام کیا، مگر قربان جائیں کملی والے آقا۔ میرے آقا نے فرمایا، بجا اللہ نے فرمایا ہر مردار حرام ہے، مگر میں محمد مصطفیٰ مچھلی کو تمہارے لیے حلال کر دوں۔ میاں عبد الحمید صاحب نے ہمیں بڑی شاندار مچھلی آئی، تو وہ جو مچھلی ہم نے کھائی ہے اس کو ذبح کر دیا ہے، وہ کیسے حلال ہوگی؟ وہ کملی والے آقا کے کرنے سے۔ یعنی ان کے حکم کو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اللہ نے بھی دیکھ لیا ہے یا نہیں، بس جس وقت جب کملی والے آقا کی زبان اقدس سے جو نکل گیا، بس آنکھیں بند کر کے اسے مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، ایسے ہی جائیے پورے قرآن کو پڑھ لیں، اللہ نے قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا کہ سونا پہننا مرد کے لیے حرام، تو کیسے ہو گیا مرد کے لیے سونا پہننا؟ تو مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہوا تو خدا کے کرنے سے نہیں، بلکہ محمد مصطفیٰ، جسے چاہیں حلال کر دیں، جسے چاہیں۔ ایک حکم جاری کیا، مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہو گیا، مگر قربان جائیں ہجرت کی رات جب میرے آقا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے ہیں تو کافروں نے پیچھے اعلان کر دیا تھا کہ معاذ اللہ جو ان کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو بڑا انعام دے دے، لوگ آپ کی تلاش کریں۔ ایسے میں ایک شخص تلاش کرتے کرتے میرے آقا کے پیچھے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی دیکھا، اتنا قریب آ چکے تھے، ان سے باہم بات ہو سکی، تو میرے آقا نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا سے عرض کرنے لگے کہ آقا میرے آقا نے پلٹ کر پوچھا، اس سے بات کی کہ کس نیت سے آئے؟ وہ سن کے صاف کہنے لگا کہ معاذ اللہ آپ کو پکڑنے گئے۔ بس میرے آقا نے ایک توجہ اور اس کو گھوڑے سمیت پتھریلی چٹانوں میں ڈھانسا۔ جیسے ہی اس نے موت کو آنکھوں کے سامنے رقص کرتے ہوئے دیکھا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا کہ آقا غریب آدمی تھا، لالچ میں آ گیا، بس کرم فرما کے اس مصیبت سے نجات دے دیں، پلٹ کے چلا جاؤں گا، کسی کو بتاؤں گا۔ آقا نے دوسری توجہ کی، اس کو گھوڑے سمیت چٹانوں سے اور فرمایا کہ تم غربت کی بات کر رہے تھے، جبکہ میں تمہارے آنکھوں میں اور تمہارے ہاتھوں میں کسرا ایران کے سونے کے کنگن، وہی آقا جو مردوں کے لیے سونا حرام کر رہے ہیں، آقا نے اپنے اس غلام کے لیے سونا، انہوں نے کلمہ پڑھا، دائرہ ایمان میں آ گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، جن کے دور خلافت کے اندر کوئی چھوٹا سا چھلا چیٹی میں پہن کے بھی بازار سے نہیں گزر سکتا۔ جب ایران فتح ہوا، مال غنیم آیا تو عمر فاروق ڈھونڈتے پھر رہے ہیں مال غنیمت میں سے۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین کیا ڈھونڈ رہے؟ فرمایا سونے کے کنگن تراشا۔
میرے آقا کی زبان اقدس سے نکلا تھا، آج بعد غنیمت آیا ہے، سونے کے کنگن ضرور آئے ہوں گے، چاہتا ہوں کہ آج خود جس کے لیے آقا نے فرمایا تھا اپنے ہاتھوں سے اسے سونے کے کنگن پہنا دیں، جس کے لیے چاہے حلال کر دیں، جس کے لیے بس جب جس لمحے جو فرما دے اس کے سامنے سجدے کریں۔ حج کی فرضیت کا حکم آیا، میرے آقا نے صحابہ کرام کو بتایا کہ بھئی اللہ نے حج تمہارے لیے فرض کر دی۔ ایک صحابی تھے، اٹھے، عرض کی آقا کیا حج ہر سال کرنا فرض ہے؟ میرے آقا نے چہرہ پھیر دیا، وہ پلٹ کے پھر روم کے سامنے آیا، میرے آقا نے پھر چہرہ پھیر دیا، تیسری مرتبہ وہ پھر ہمت کر کے سامنے آیا کہ آقا کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ جب تیسری مرتبہ بھی اس نے پوچھا تو میرے آقا تھوڑے ناراض ہوئے اور فرمایا کہ جتنی بات بتا دوں بس اتنا نہیں، زیادہ سوال نہ کیا کرو۔ فرمایا لو قلت تو نہ فرمایا پوچھنے والے اگر میری زبان سے تیرے سوال کے جواب میں ہاں نکل جاتا تو تمہارے لیے ہر سال ہی حج کرنا فرض ہوتا۔ تو میں یہ بنیادی بات بتانا چاہتا تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار بندوں میں ہے، مگر بندہ ہو کر بھی ان کے حقوق بندوں جیسے نہیں۔ وہ حقوق کون سے ہیں؟ حقوق اللہ کا، بس اللہ کا ایک حق چھوڑ دو کہ اس کے سوا عبادت کسی کے نہیں ہے، معبود نہیں ہے، باقی جو حق اللہ کا ہے اللہ نے وہی حق اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن تیمیہ انہوں نے اپنی کتاب الصارم المسلول کے اندر بتایا فقط اقامہ اللہ مقام نفس فی امرہ و بیانہ و اخبار فلا یجوز ان یفرق بین اللہ والرسول فی شیء من هذه۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے چار چیزوں کے اندر، امر میں، نہی میں، بیان میں، اخبار، فرمایا اپنے رسول کو خود اپنے مقام پر کھڑا کیا، لہذا ان امور کے اندر جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کوئی فرق۔ ابن تیمیہ کو بالعموم کسی اور گھڑے کا بندہ سمجھا جاتا ہے اور گروپ کا سمجھا جاتا ہے، وہ ایک الگ غلط فہمی ہے، کچھ چیزیں ڈفرنس، مگر بہت ساری چیزیں ایسی ان پر تھوں۔ میں ان کی بات بتا رہا ہوں کہ اللہ نے امر میں، نہی میں، بیان میں، اخبار میں خود رسول کو اپنے مقام پر رکھا، لہذا جائز ہی نہیں ہے کہ ان امور کے اندر کوئی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان۔ خیر یہ ایک پہلا حصہ آپ کی نشست کا تھا جس پر میں اس موضوع سے ریلیٹڈ ہی بات کر رہا ہوں، بس تھوڑا میں نے چاہا کہ آقا کی شان ہے تو اس پر تو میں نے بتایا کہ سب سے پہلا حق اللہ کا ہے اور اللہ کے بعد حق اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ انسان کے لیے اس کے بعد سب سے پہلا حق اس بندے کے والدین کا ہے۔ اس کا ہے ویسے تو آپ قرآن پاک کو پڑھیں، کئی مقامات آپ کو مل جائیں گے کہ باری تعالیٰ نے اپنی توحید کی بات کی، اپنے معبود ہونے کی بات کی، اور اس کے متصل بعد باری تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا۔ سورہ بقرہ کو پڑھیں، آیت نمبر 83 ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ۔ فرمایا یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ پختہ وعدہ لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی اور والدین کے ساتھ احسان۔ اللہ نے اپنی عبادت کی، توحید کی بات کی ہے اور متصل بات اس کے والدین کے ساتھ احسان۔ سورہ نساء کو پڑھیں، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ تو اللہ نے اپنی معبود ہونے کی بات کی اور متصل بات والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ سورہ بنی اسرائیل کو پڑھیں، آیت نمبر 23 ہے، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
وبالوالدین اللہ نے قطعی طور پر یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی اور والدین کے ساتھ احسان کیا۔ تو بس اللہ کی بات آ گئی تو اللہ اور اس کے رسول کو جدا نہیں کرنا، بس اللہ آ گیا تو اللہ کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو پہلا حق بندے کے لیے ہے وہ بندے کے والدین ہے۔ اور آج آپ کو ایک دلچسپ بات بتا رہا ہوں، یاد رکھیں قرآن پاک کے اندر باری تعالیٰ نے قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرنے پر بڑا زور دیا۔ اور آج آپ کو ایک بڑی لطیف بات قرآن پاک میں بتا رہا ہوں، سورہ روم قرآن پاک کا 30واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 38۔ باری تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا فآتِ ذی القربیٰ حقہ والمسکین وابن السبیل، 3 قسم کے حقوق ادا کرنے کا فرمایا سب سے پہلے نمبر پر اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق ادا۔ بولیے کن کا؟ فآتِ ذی القربیٰ حقہ، قریبی رشتہ داروں کا، والمسکین پھر مسکینوں کا، وابن السبیل پھر مسافر یعنی مہمان کا۔ اور 3 قسم کے حقوق ادا کرنے کا حکم دے کر آگے باری تعالیٰ نے فرمایا رالی کا خیر، فرمایا یاد رکھو یہ 3 کام بڑے خیر کے۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ان کاموں کے اندر کتنی خیر ہوگی کہ جن کاموں کے اندر خیر کا ذکر وہ خدا ہو کے کر رہا۔ اچھا مولا کن کے لیے خیر کی ہیں؟ یہ کلمات جو قرآن کے ہیں من کی ترقی کرتے ہیں۔ فرمایا ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ۔ 3 لفظ ہیں، میں تینوں کا معنی بالکل آپ کے من میں اتارنا چاہتا ہوں۔ وجہ، اس کا معنی ہوتا ہے چہرہ۔ بولیے کیا معنی ہے؟ چہرہ۔ جب آپ نے کہا وجہ اللہ تو کیا معنی بنا؟ بولیے اللہ کا چہرہ۔ تیسرا لفظ اس سے پہلے ہے یریدون، یہ ارادے سے باری تعالیٰ فرما رہے ہیں یریدون وجہ اللہ، فرمایا وہ جو ارادہ کرتے ہیں، وہ جو تمنا کرتے ہیں، وہ جو خواہش رکھتے ہیں کہ کبھی وہ سہانا لمحہ آ جائے کہ وہ مولا اپنے حسن مطلق سے پردہ اٹھا کر کبھی اپنی ایک جھلک عطا کرے۔ فرمایا جو میرے مکھڑے کے طلبگار، جو میری ملاقات اور وصال چاہتے ہیں، تو فرمایا سن لو میں اپنے حسن کی جھلک فقط ان کو عطا کرتا ہوں جو پہلے نمبر پر اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق۔ اور مجھے اتنا بتا دیں کہ اگر مولا ہی پردے اٹھا کر کسی بندے کے سامنے آئے، ذرا سوچیں اس سے آگے بھی کوئی ڈگری پاس کرنے والی بچی آگے بندہ کہاں جا رہا ہے؟ اور وہ بتا رہا ہے کہ یہ مقام میں ان کو عطا کرتا ہوں جو سب سے پہلے نمبر پر قریبی رشتہ داروں کا عطا کرتے ہیں۔ اور قصور والوں سن لو، والدین کا شمار قریبی رشتہ داروں میں نہیں ہے۔ کیا لطف کی بات بتا رہا ہوں، یہ غلط فہمی آج دور کر لیں۔ والد کوئی تمہارے رشتہ دار نہیں ہوتے، والدین کو کبھی رشتہ داروں میں شمار نہیں کرنا۔ والدین یہ تو وہ منبع ہے، مصدر ہے، وہ سازشواں ہے جہاں سے ہر رشتہ والدین کا حق قریبی رشتہ داروں سے یہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ اپنی طرف سے نہیں، میری کہی ہوئی بات تو آپ اٹھا کے دیوار پہ دے پانا نہیں، یہ بات قرآن نے کی۔ والدین تمہارے رشتہ دار نہیں ہے، والدین تو وہ سرچشمہ ہے جہاں سے ہر رشتہ چلتا ہے۔ اب غور کیجیے، میں نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اتنی بات کی اور پھر آگے کہا وَذِي الْقُرْبَىٰ۔ اگر آپ پوری توجہ سے سن لیں، فرمایا یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان ہوگا۔ جب والدین کا ذکر ہو گیا تو پھر باری تعالیٰ نے فرمایا وَذِي الْقُرْبَىٰ، اور قریبی رشتہ داروں سے بھی اس کو اگر
والدین کا شمار بھی قریبی رشتہ داروں میں ہوتا تو باری تعالیٰ کو ذی القربیٰ سے پہلے الگ والدین کا ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ والدین نے ذی القربیٰ قرآن نے بعد میں کہا، اور والدین کا ذکر قریبی رشتہ دار، یہی بات ہے۔ میں نے سورہ نساء کی بھی ایک آیت پڑھی ہے، اسے ایک سے پھر سنی، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جب والدین کے ساتھ احسان کی بات ہو گئی تو پھر آگے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک، جس کا مطلب قرآن بار بار بتانا چاہتا ہے کہ قریبی رشتہ دار سب بعد میں ہیں، والدین کا حق ان قریبی رشتہ داروں سے بھی۔ پھر قرآن پاک میں ہے، فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، محبوب آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، فرمایا کل، محبوب انہیں میٹھی میٹھی لباس، ما انفقتم من خیر، تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے سب خیر ہی خیر، مگر یہ سن لو تمہارے خرچ کے حقدار فرمایا تمہارے خرچ کرنے کے سب سے پہلے نمبر پر حقدار وہ تمہارے۔ جب والدین کی بات ہو گئی تو پھر فرمایا پھر تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں۔ اگر والدین کا شمار بھی قریبی رشتہ داروں میں ہوتا تو باری تعالیٰ کا ان کو الگ سے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے میں نے کہا نوٹ کر لیں کہ والدین تمہارے رشتہ دار نہیں، والدین تو وہ اصل مصدر ہیں، منبع ہیں، سرچشمہ ہے جہاں سے ہر رشتہ۔ آپ کبھی اپنے رشتوں پر غور کریں نا، رشتے بنتے کیسے؟ ایک والدہ ہے اور ایک والد کے بھائی ہوں گے تو یا چچا بنیں گے یا تائی بنیں گے، والد کا والد ہوگا تو دادا بن جائے گا، اس کا والد اوپر چلتے جائیں تو پردادا بنتا جائے گا۔ تو رشتے شروع کہاں سے ہوئے؟ والد سے۔ پھر آگے آپ کے چچے تائی ہیں تو ان کے جو بچے ہوں گے وہ آپ کے کزنز بنتے چلے جائیں، پھر والد کی بہنیں ہوں گی وہ آپ کی بھوپیاں بن جائیں، ان کے بچے ہوں گے وہ الگ کزن آپ کے بنتے چلے جائیں۔ یہ بھی جیسے رشتوں کا ایک سلسلہ ہے۔ پھر ماں کی طرف آ جائیں، ماں کے بھائی ہوں گے تو آپ کے ماموں بن جائیں، بہنیں ہوں گی آپ کی خالائیں بن جائیں گی، ان کے بچے ہوں گے وہ سارے آپ کے کزن بنتے چلے جائیں، ماں کی ماں ہوں گی وہ نانی بن جائے گی، والد ہوگا وہ نانا بن جائے گا۔ تو سارے رشتے وہ تو پیدا ہی ماں اور باپ سے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ والدین تمہارے رشتہ دار نہیں ہیں، والدین تو وہ سرچشمہ ہے جہاں سے ہر رشتہ۔ تو والدین کا حق اللہ اور اس کے رسول کے بعد بندے کے لیے سب سے ضروری جس کا حق ادا کرنا ہے وہ بندے کے بعد۔ اب میں صرف ایک آیت کریمہ پر تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں، وقت خاصا زیادہ ہو رہا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج وہ سنیں گے تو آپ کے ایمان پر ایک بہار۔ میں گفتگو کے لیے صرف ایک آیت کریمہ اور ایک مقام منتخب کیا ہے، وہ سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 23، 24 اور 25، تین آیات کو پڑھیے گا۔ باری تعالیٰ نے بڑے ایک عجیب انداز میں بات کی، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قضا یہ بڑا خاص لفظ ہے، اس کا معنی ہے کہ اللہ نے قطعی طور پر فیصلہ کر دیا۔ یہ لفظ قرآن میں بار بار استعمال نہیں، یہیں سے قاضی کا لفظ ہے، یہیں سے یہ قضا کا لفظ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ایسا فیصلہ جس میں نظر ثانی کی بھی کوئی گنجائش اسے کہتے ہیں قضا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، فرمایا بندے تیرے رب نے قطعی طور پر فیصلہ کیا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، فرمایا ایک تو اس نے فیصلہ یہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اور ساتھ دوسرا فیصلہ فرمایا دوسرا فیصلہ یہ کیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ احسان۔ فرمایا یہ دو فیصلے اللہ نے ایسے کر کہ ان میں نظر ثانی کی بھی کوئی گنجائش،
اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں اور والدین کے ساتھ احسان سے کم درجے کی نیکی گوارا نہیں۔ والدین کے ساتھ کیا ہوگا؟ بولیے، اب سنیں، آپ کو سمجھ آئے گی۔ قرآن نے احسان کا لفظ استعمال ہے، ایک ہوتا ہے عدل اور ایک ہوتا ہے احسان۔ آپ کو سادہ سی معنی بتاتا ہوں تاکہ جلدی بات سمجھ آئے۔ اگر کسی کو اس کے حق کے برابر دیا جائے، جتنا کسی کا حق بنتا اگر اس کے حق کے برابر دیں تو اسے کہتے ہیں عدل۔ اور عدل احسان میں تب بدلتا ہے جب کسی کو اس کے حق سے بات سمجھ آ رہی ہے؟ عدل ہے کسی کو اس کے حق کے برابر دے، اور احسان تب بنتا ہے جب کسی کو اس کے حق سے۔ اور باری تعالیٰ نے جتنی بار لفظ استعمال کیا ہے، والدین کے ساتھ عدل کا حکم نہیں دیا، والدین کے ساتھ احسان۔ ذرا آنکھیں بند کر کے ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ والدین اولاد کے لیے جو کچھ کرتے ہیں، کوئی ہے جو کہے کہ میں نے والدین کا حق ادا کر سکتا ہے؟ تو حق ادا۔ ایک شخص تھا، اس نے گرمیوں کے موسم میں تپتے ہوئے پتھر، اور اتنے تپتے ہوئے پتھر کہ اگر گوشت ان پر ڈالا جاتا، ایسے پتھروں پر اپنی والدہ کو کندھوں پر سوار کر کے سفر کیا، اور پھر اللہ کے گھر کا طواف۔ جب طواف کروا لیا تو قبری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ آقا، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کیا؟ میرے آقا نے سنا تو سن کر فرمایا کہ حق ادا کرنے کی بات کرنے والے، تیری والدہ نے جب تجھے جنم دیا تھا نا، تو اس وقت جو تکلیف کے جھٹکے محسوس کیے تھے، ان جھٹکوں میں سے کسی ایک جھٹکے کا بھی حق ادا ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ والدین اولاد کے لیے جو کچھ کرتے ہیں نا، اولاد ساری زندگی الٹا لٹک کر بھی والدین کی خدمت کرے تو وہ تو عدل بھی نہیں بنتا، جی جائے گی۔ اور بات باری تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ کیا ہوگا؟ احسان۔ اور فرمایا یہ ایسا فیصلہ کر دیا ہے کہ اس پر نظر ثانی کی بھی کوئی گنجائش نہیں، سارے وہ انحراف کی کوئی گنجائش نہیں، اس سے کم درجے کی نیکی گوارا نہیں۔ اب دو فیصلے کیے ہیں، ذرا غور کریں معاملے کی نزاکت کے ساتھ۔ فرمایا بندے، تیرے رب نے قطعی طور پر فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ پہلا فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ کوئی اشارتاً، کنایتاً، کوئی دائیں بائیں سے ہیل و حجت کے ذریعے کسی کی عبادت کی گنجائش نکال سکتا ہے؟ کوئی تھوڑی بہت نہیں نکلتی۔ اللہ نے ایسا قطعی فیصلہ کیا، جس طرح اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، بس اسی سطح کا دوسرا فیصلہ اسی طرح فرمایا جس طرح میرے سوا کسی کی عبادت نہیں، اشارتاً، کنایتاً کوئی عبادت کسی کی نہیں ہو سکتی، اور ایک ایسا فیصلہ ہے جس پر دوبارہ نظر ثانی بھی نہیں ہو سکتی کہ میں دوبارہ غور کروں کہ شاید تھوڑی سی گنجائش کسی کے نکل سکتی ہے نہیں۔ فرمایا جس طرح اس فیصلے میں کوئی رتی برابر بھی دوبارہ تبدیلی نہیں ہو سکتی، اسی طرح میں خدا نے قطعی طور پر فیصلہ کر دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان ہوگا۔ کیا ہوگا؟ والدین کے ساتھ فیصلے دونوں بڑے سخت ہیں، ہلکے فیصلے نہیں۔ سوچو نا، جس دور کے اندر یہ پہلی مرتبہ آئے اور پہلا حکم ہوا ہوگا کہ اللہ نے قطعی طور پر فیصلہ کر دیا اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، تو یہ وہ دور تھا جس میں لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے 360 اور اللہ کا حکم آ گیا کہ انسانوں کو ختم، کسی کی عبادت نہیں، اور ایک ایسے خدا کی عبادت کرنی ہے جو تمہیں نظر بھی نہیں، نہ تمہیں دکھائی دیتا ہے، نہ تمہیں سنائی دیتا ہے۔ تو سامنے نظر آنے والے خداؤں کو چھوڑ کر ایک ایسے خدا کی عبادت کرنا جو نہ دکھائی دے نہ سنائی دے، یہ کوئی آسان کام
اور ایسے ہی حالات کے اندر دوسرا حکم آ گیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو سوچئے بندہ تو والدین کے ساتھ عدل نہیں کر سکتا تو احسان کرنا کوئی آسان کام، مگر اللہ فرما رہے ہیں کہ اس میں بھی رتی برابر سرے کی انحراف کی گنجائش نہیں۔ احسان سے کم درجے کی نیکی چاہیے، والدین کے ساتھ احسان چاہیے، مگر یہ دونوں فیصلے کرنے سے پہلے باری تعالیٰ نے ایک لفظ بڑا لطیف استعمال کیا ہے، اگر کوئی اس کو سمجھ سکے اور میں آپ تک پہنچا سکوں۔ قرآن ہے، کبھی بھی قرآن پڑھا ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، بندے تیرے رب نے کیا کہا ہے؟ تیرے رب نے قطعی طور پر فیصلہ کیا۔ یہ جو کہا نا تیرے رب نے، بس تیرے رب نے کہا، اس نے اگلے فیصلوں کو پہنچ ہمارے بندے ان کو مشکل نہ سمجھنا، اپنے لیے سخت نہ سمجھنا، یہ سوچنا کہ یہ فیصلے کیے کس نے ہیں، یہ کیے اس نے ہیں جو رب تیرا رب ہے۔ تو جب وہ رب تیرا ہے تو اس کو ہر فیصلے کے اندر فائدہ بھی تیرا ہے۔ تجھے سمجھ آئے یا نہ آئے، بس اس پر نگاہ رکھنا کہ چونکہ میں رب تیرا ہوں تو جو فیصلہ بھی کر رہا ہوں تیرے بھلے کے لیے۔ میں جب اس بات پر غور کرو گے تو آگے فیصلوں کی سختی کو محسوس کی۔ اچھا بولا یہ والدین کے ساتھ احسان کی بات کر رہا ہے، کچھ سمجھ بھی تو آئے احسان ہوتا کیا ہے؟ فرمایا میں تھوڑا سمجھاتا ہوں، پہلے قرآن کی روشنی میں سمجھتے ہیں اللہ احسان کسے کرتا ہے۔ ان کو میں نے سادہ سی ڈیفینیشن بتائی، ساتھ ہی آگے وہ کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ یہ باری تعالیٰ نے خود بتایا ایک احسان تھا، اب غور سے سنیں باری تعالیٰ نے کس مقام پہ ڈالا۔ فرمایا بندے سمجھنا چاہتا ہے کہ والدین کے احسان ساتھ احسان کیسے، تو فرمایا سن لے، اگر اپنے والدین میں سے دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو اگر تو بڑھاپے کی عمر میں، ساتھ شرط لگائی ہے بڑھاپے کی عمر، اما یبلغن عندک الکبر، اگر بڑھاپے کی عمر میں احدہما دونوں میں سے ایک ہو او کلاہما یا دونوں ہو، تو فرمایا احسان یہ ہے فلا تقل لہما اف، تو فرمایا خبردار ان کے کسی عمل پر تیری زبان سے کبھی اف تک بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ تو ہے جو ڈائریکٹ قرآن کے لفظوں کا معنی ہے۔ اب آپ کو سمجھاتا ہوں جو اس پر مفسرین نے لکھا ہے، اس کی شرح باری تعالیٰ نے شرط لگائی ہے کہ والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو اگر بڑھاپے کی عمر میں، دیکھو نا جب والدین بوڑھے ہوتے پھر وہ بیمار ہوتا ہے، کوئی فالج زدہ ہوتا ہے، کوئی بستر مائل ہوتا ہے، نہ وہ اٹھ سکتا ہے، نہ وہ بیٹھ سکتا ہے، نہ وہ کھا سکتا ہے، نہ وہ پی سکتا ہے، نہ وہ رفع حاجت کے لیے جا سکتا ہے، نہ وہ کپڑے صاف کر سکتا ہے، نہ وہ کپڑے بدل سکتا ہے، نہ اپنی صفائی کر سکتا ہے۔ فرمایا بندے ایسے حالات میں بڑھاپے کی عمر میں جب تجھے ان کو واش روم لے کے جانا پڑے، پھر ان کو صاف کرنا پڑے گا، تو ایسے حالات میں نہ چاہتے ہوئے بھی بندے کو گھن آتی ہے، اور بے ساختہ بندے کی زبان سے اس کی کیفیت سے ایسا جملہ نکلتا ہے کہ مفسرین نے آگے لفظ لکھا ہے اس کا معنی، وہ کہتا ہے جب ایسی کوئی کیفیت ہو نا تو بندے کو نفرت سے ہوتی ہے، گھن آتی ہے اس بات۔ فرمایا بندے ایسے حالات کے اندر جب تیرے والدین اس کیفیت کو پہنچ جائے اور تجھے یہاں تک بھی لے کے جانا پڑے تو خبردار یہ کرتے ہوئے کبھی تیری زبان سے بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ ہے قرآن ایمان کرتا ہے، فرمایا خبردار کبھی اف تک بھی تیری زبان سے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ کبھی اپنے والدین کے قریب اپنا کپڑا بھی نہ جھاڑو کہ اس کی گردن نہ ہو۔ اور ذرا سوچیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے قرآن کو یہ پڑھ کے نہیں دیکھا، پھر
آگے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، خبردار کبھی ان کو چھڑنا نہیں ہے۔ تو جو خدا اف تک کہنے کی اجازت نہیں دیتا وہ کیسے اجازت دے گا کہ تم کو سخت لفظ خبردار سخت لفظ ان کو نہیں، کسی بات پر ناراض نہیں ہونا، ان کو چھڑکنا۔ اور پھر آگے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی تمہاری زبان کھلے تو تمہاری زبان سے ایسا لفظ ایسا جملہ نکلنا چاہیے جس سے والدین کی تکریم چلے، والدین کی عزت نمائے، ایسا جملہ۔ مفسرین نے لکھا خبردار کبھی والدین کو نام نہیں کر بلانا بھی بے ادبی۔ دیکھیں نا استاذ کو نام لے کے بلائیں تو ادب ہے یا بے ادبی؟ کو پیر و مرشد کو نام لے کے بلاتا ہے ادب ہے یا بے ادبی؟ جس طرح یہ بے ادبی ہے، فرمایا خبردار کبھی والدین کو نام لے کے نہیں۔ کبھی یہ ادب سیکھنا ہو تو خدا ان چیزوں کا پابند نہیں ہے، وہ حاجت مند نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، مگر بندوں کو سکھانے کے لیے دیکھیں پورے قرآن پاک کو پڑھ لیں، اس نے کسی ایک مقام پر بھی اپنے محبوب کو یا محمد کہہ کے نہیں بلایا۔ جبکہ باقی نبیوں کی باری آئی وہ سیدھا سیدھا نام لے کے بلاتا، یا سیدھا سیدھا اس نے کہا یا ابراہیم، یا اسماعیل، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا سیدھے سیدھے کرے۔ مگر پورے قرآن کو پڑھ لیں، قرآن کے اندر کسی ایک مقام پر بھی باری تعالیٰ نے یا محمد یا احمد کہا۔ ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی، فرمایا یا ابراہیم قد صدقت انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کہا، جا اب تیرے ہم احسان کرنے والوں کو یوں ہی جزا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، فرمایا یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، موسیٰ میں تیرا رب ہوں، ایک پاک وادی میں آ رہا ہے، اگر آپ نے جوڑے اٹھا دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی باری ہے، فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک، یا عیسیٰ کہتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی باری ہے، فرمایا یا نوح اہبط بسلام، اور غرض جس نبی کو بلانے کی ضرورت پڑی، زکریا علیہ السلام کو بلایا، فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یا زکریا کہتے ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام کی باری آئی، فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، جس نبی کو بلایا اللہ نے سیدھا سیدھا نام لے کے بلایا۔ مگر قربان جائیں پورے قرآن کو پڑھ کے اللہ نے کسی ایک مقام پر بھی اپنے محبوب کو یا محمد، تو بولا پھر ضرورت تو پڑتی ہے بلانے کی، جب ضرورت پڑے تو کیسے بلاتا ہے؟ فرمایا ہاں جب محبوب کو بلانے کی ضرورت پڑے تو کبھی کہتا ہوں یا ایھا النبی، کبھی ضرورت پڑے تو کہتا ہوں یا ایھا الرسول، کبھی بلانا ہو تو کہتا ہوں یا ایھا المزمل، کالی کالی کبھی والے، کبھی بلانا ہو تو کہتا ہوں یا ایھا المدثر، کبھی بات کرنی ہو تو کہتا ہوں یاسین اے میرے دھولے، کبھی بات کرنی ہو تو کہتا ہوں طٰہٰ اے میرے چودھویں کے چاند، کبھی بات کرنی ہو تو والضحیٰ کہہ کے یار کے بکھڑے کی قسم کھا کے بولا، کبھی واللیل اذا سجا کہہ کے یار کی کنڈل والی زلفوں کی قسم کھا کے بولا، کبھی لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کہہ کے ان گلیوں کے ذروں کی قسم کھا کے بلا لیتا ہوں جن گلیوں میں محبوب خرام ناز کرتا ہے۔ نام نہ دینا اس میں ادب ہے، تو مفسرین نے لکھا یہ جو فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ جب بھی والدین کے لیے تمہاری زبان کھلے تو تمہاری زبان سے ایسا لفظ ایسا جملہ نکلے جس سے والدین کی تکریم چلے، والدین کی عزت۔ اور آگے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور بندے پھر اپنے والدین کے لیے تواضع اور عاجزی سے بچ ڈالا،
ان کے سامنے نہ پڑھنا نا کہ 4 جماعتیں پڑھ جائے تو کہے یہ بڈھا ان پڑھ کہاں سے آئے۔ فرمایا کہ چین پلنگیوں پر بھی چلا جائے، اپنے والدین کے قدموں سے اٹھنے والی گند کی حیثیت تیرے والدین تیرے لیے سب۔ میں کبھی ان کے سامنے نہیں کرنا، ہمیشہ سراپا تواضع بنے رہنا، سراپا انتظار بنے رہنا، ان کے سامنے پچ جانا، عاجزی انتظاری کرتا ہے۔ مولا کیا پھر یہ سارا کچھ احسان بن جائے گا؟ اور میں بندے احسان اتنا کرنے سے بھی احسان نہیں ہو سکتا۔ میں بتا رہا ہوں کہ ذرا والدین جو کرتے ہیں ذرا سوچے کہ اس تفصیلات پہ نہیں جاتا۔ میں نے ایک جملہ کہہ دیا کہ بندہ ساری زندگی بھی الٹا لٹک کے والدین کی خدمت کرے نا تو والدین کا حق ادا تو جب حق نہیں ادا کر سکتا تو احسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بتائیں جو پیش آئیں، اس سے اندازہ کرنے کے مولا کیا چاہتا ہے کہ والدین سے کیسے پیش آئے، اور اہل احسان سمجھانے کے لیے باری تعالیٰ نے ایک بات بتائی، فرمایا بندے ساری زندگی یوں سراپا ادب بنے رہنا اور اینڈ پر پھر میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ فرمایا پھر میری بارگاہ میں دعا کرنا کہ مولا میں تو جو کر سکتا تھا وہ تو یہی تھا، وہ تو عدل بھی نہیں بنا، احسان تو بڑی دور کی بات ہے۔ اب تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تو میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر۔ یہ پورا نسخہ ہے احسان۔ اچھا مولا پھر احسان کیسے بنے گا یہ دعا کرنے؟ فرمایا بندے جب تو میری بارگاہ میں دعا کرتا کہ مولا اب تو میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا، تو فرمایا بندے دعا تیری ہوگی اور تیری دعا کے نتیجے میں تیرے والدین پر رحمت ملی۔ اب تیرے والدین نے تیرے لیے جو کچھ بھی کیا ہوگا وہ میری رحمت سے باہر تو نہیں نکل سکتا۔ رحمتی واسعۃ کل شیء، میری رحمت کائنات کی ہر شے پر۔ فرمایا بندے جب تو یوں سراپا ادب بن کر اپنے والدین کے لیے دعا کرے گا نا کہ مولا اب تو میرے والدین پر رحم فرما، میں تو جو کر سکتا تھا وہ یہی ہے، وہ تو ادب بھی نہیں بنا، اب تو میرے والدین پر رحم فرما۔ فرمایا جب بندے دعا تیری ہوگی اور تیری دعا کے نتیجے میں تیرے والدین پر رحمت میری ہوگی تو بندے تیری طرف سے وہ تیرے والدین پر احسان۔ یہ ہے تو والدین کا مقام، صرف ایک مقام میں نے چھوٹا سا اقتباس وقت کو سامنے رکھتے ہوئے چل رہے، صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ حاضرین مکرم بندے کے لیے والدین گھر کے اندر نیکیوں کا ایسا منبع ہے، ایسا سرچشمہ ہے، ایسا مصدر ہے کہ جس کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص صرف ایک مرتبہ محبت بھری نگاہ سے فقط اپنے والدین کے چہرے کو تک لے، اللہ گھر بیٹھے اسے قبول حج کا ثواب۔ یہ آقا کا فرمان ہے، شک کرے بندے کا ایمان نہیں چلتا۔ حج مشقت کا نام ہے، حج کوئی آسان عمل نہیں، اور آج کل 8-10 لاکھ روپیہ لگتا ہے حج کا، پھر کوئی مہینے 1.5 مہینے کی چھٹی چاہیے آپ کو۔ ابھی تو بڑا آسان ہو گیا حج کا، اور سوچیں جب لوگ پیدل جاتے تھے اور پہلی سفر کرتے، آج بھی مہینہ تو کم از کم بھی لگ جاتا ہے، مہینے کی چھٹیاں، پھر 8-10 لاکھ روپیہ لگائیں، پھر آپ سفر کر کے جائیں، پھر وہاں مشقت اٹھائیں، کبھی خانہ کعبہ کا طواف کرو، کبھی صفا مروہ کے درمیان دوڑو، کبھی مینا میں جاؤ، کبھی مزدلفہ میں جاؤ، کبھی عرفات میں جاؤ، پھر کبھی شیطانوں کو کنکریاں مارو، کبھی احرام باندھو، کیا کیا کچھ کرو، اور سارا کچھ کر کے بھی بندہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کا حج قبول ہوا۔ معلوم نہیں ہے، تو کبھی پتہ نہیں رہتا، جو پیسے خرچ کیے معلوم نہیں حلال کے تھے کیا حرام، اس مولا کی مرضی ہے قبول کرے نہ کرے۔ مگر ادھر کمری والے آقا فرما رہے ہیں نہ کوئی پیسہ لگا، نہ کوئی مشقت اٹھانا پڑے، کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں ہے، بس کیا ہے، صرف محبت بھری نگاہ سے والدین کے چہرے کو دیکھا، یہ میرے والدین ہیں، انہوں نے مجھے محبت سے کہا۔
فرمایا جس نے محبت بری نگاہ سے تک لیا اللہ گھر بیٹھے ہی ایسے حج کا ثواب ادا کرے گا جس کی قبولیت میں شک نہیں۔ اس میں صرف کہہ سکتا کہ جن کو یہ نعمت میسر ہے وہ قدر کرے۔ اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب یہ نعمت چھن جاتی ہے۔ قدر والدین کی خدمت سے بڑھ کر بخشش کا کوئی ذریعہ نہیں۔ جو بندہ والدین کی خدمت کرتا ہے اور اس کے والدین اس سے خوش ہو جائیں، اس کے صدقے مولا اس بندے کے رزق میں برکت ڈالتا ہے، رزق کی نہیں بندے کی عمر میں برکت ڈالتا ہے۔ جو چاہتا ہے نا کہ میری تنگی ختم ہو جائے، میرے رزق میں فراخی ہو جائے، اللہ میری عمر کو لمبا کر دے، اللہ مجھے حادثات سے بچا لے، ان ساری چیزوں کا ایک ہی حل ہے کہ والدین کی خدمت گزارے۔ میں نچوڑ دے رہا ہوں آپ کے فرامین کا نچوڑ واقعی طرف سے بڑھتے ہیں۔ یہ 100 باتوں کی ایک ہی بات ہے، یہ اللہ نے بہت بڑا ایک نسخہ، اتنا بڑا منبع اور سرچشمہ ہے جس کا ہمیں اندازہ نہیں۔ تو والدین کی قدر کرو، اور جن کے والدین چلے گئے ہیں پریشانی کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے جانے والی چیز تھی اللہ نے دے دی، لیکن اب آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ اپنے والدین کے جو دوست ہیں، اپنی والدہ کی جو سہیلیاں ہیں، ان کے ساتھ اچھے برتاؤ سے پیش کریں۔ پھر اپنی ہر دعا کے اندر اپنے والدین کو ہمیشہ ان کی بخشش اور مغفرت کی دعا کریں۔ ان کی قبر پر جانا اپنا چلے جائیں تو فاتحہ، ورنہ ہر دعا آپ کبھی غور کریں نا، آپ ایک دعا کرتے ہیں ہر نماز کی، ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی دعا ابراہیم علیہ السلام کی ہے، مگر ہماری نماز کا حصہ ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، مولا مجھے بھی بخش دے، پھر میرے والدین کو، اور پھر آگے فرمایا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور مولا حساب کے دن تک آنے والے جتنے مومن ہیں سارے مومنوں کو بھی بخش دے۔ اب ذرا ترتیب پہ غور کریں نا، اگر والدین مومن ہیں تو دیکھیے ان کا الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، جب مومنین کا ذکر آ گیا تو ان کے اندر ہی آ جانا چاہیے۔ اور اگر وہ مومن نہیں ہے تو جو مومن نہیں ہے ان کے لیے بخشش کی دعا کرنے کی اجازت نہیں، مشرک والدین کے لیے بخشش کی دعا کی اجازت نہیں۔ تو جب مومن ہیں تو مومنین کا ذکر تو خود آ گیا، وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، حساب کے دن تک جتنے آنے والے مومن ہیں سارے مومنوں کو مولا بخشا، مگر باری تعالیٰ نے سارے مومنین کا ذکر الگ کیا اور بندے کے لیے اس کے والدین کو فرمایا سارا جہان بعد میں، مگر بندے سب سے پہلے تیری دعا کا مرکز و محور تیرے والدین، حتیٰ کہ میں آخری بات کر رہا ہوں، والدین کی ادب کا یہاں تک حکم ہے کہ اگر کسی کے والدین مشرک ہیں، وہ اللہ سے ہٹ کر کسی کی عبادت کریں، اور وہ والدین اپنی اولاد سے کہیں، بیٹے سے کہیں کہ ہم بت خانے میں جا کر بتوں کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں چھوڑ کے آئیں، تو حکم ہے نہیں چھوڑ کے آئیں۔ یہ اب نافرمانی آ گئی اللہ اور اس کے رسول، جو میں بتا رہا تھا کہ تیسرے درجے کی اطاعت صاحبانی عمل میں آ گیا۔ اب دیکھا جائے گا کہ یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع ہے نہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت اب ان کی بات نہیں مانی جائے گی، مگر اگر وہی مشرک والدین خود بت خانے میں چلے جائیں، بتوں کی عبادت کرنے، پوجا کریں، اور فارغ ہونے کے بعد اولاد کو میسج بھیجیں کہ ہمیں واپس گھر لے جائیں، تو حکم ہے بت خانے سے جتنی جگہ پر والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے، باری تعالیٰ نے کہیں کنڈیشن نہیں لگائی کہ کسی کے والدین ولی ہیں تو ان سے احسان کرنا ہے، گناہ گار ہیں تو ان سے نہیں کرنا، نہیں فرمایا وہ کیسے ہیں وہ میں جانوں اور وہ جانوں، تمہارے قرض اس سے نہیں، وہ نیک ہیں تو تب بھی میرے بندے ہیں، ان کو اجر میں نے دینا ہے، گناہ گار ہیں تو میں جانوں اور ان کا رب جانا، بندے تیرے لیے وہ تیرے والدین ہیں جیسے بھی ہیں،
بس تجھے حکم یہ ہے کہ والدین کے ساتھ غنی چند معروضات پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ جو چند ایک ٹوٹی ٹوٹی باتیں میں نے عرض کرنے کی کوشش کی ہے، مولا ہمیں ان پر ایمان لاتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے والدین کی خدمت کر کے ان کی بخشش اور مغفرت کی دعا کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر ان کے نقش قدم پر چل کر ہمیں اپنی بخشش کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔